अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि तसादुम और तनाज़ात से भरी दुनिया से किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये वक्त फलाह व बहबूद के लिए मिलकर आगे बढ़ने का है। सियासी पार्टियों और अवामी अंजुमनों के मुश्तरका प्लेटफॉर्म ने कल रियासत के 4 कौमी शहरों पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से सीनियर अफसरान के तबादले के बाद रियासती हुकूमत ने नए एसपी और पुलिस कमिश्नर की पोस्टिंग के अहकाम जारी किए हैं। सीनियर पुलिस अफसर संदीप शंडालिया हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर होंगे। रियासत में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा धक्का लगा है। पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक वजीर पी लक्ष्मैया ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि तसादुम और तनाज़ात से भरी दुनिया से किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये वक्त अमन और भाईचारे का है। यशु भूमि नई दिल्ली में नवीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट P20 का इफ्तिताह करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुनक़सिम दुनिया दरपेश चैलेंजों का हल पेश नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि ये वक्त सबकी तरक्की और फलाह के लिए आगे बढ़ने का है। दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी किसी भी हालत में कहीं भी और किसी वजह से भी हो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। उन्होंने साल 2001 में पार्लियामेंट इमारत पर हुए हमले का भी तज़किरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात कराता है बल्कि इसमें अवामी शमूलियत में भी इजाफ़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आज़ादी से लेकर अब तक 17 आम इंतखाबात और 300 से ज़्यादा रियासती असम्बलियों के इंतखाबात हो चुके हैं और इसे मुल्क में एक बड़े त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। मंदूबीन से खिताब करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नवा P20 इजलास जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़, बैनुल अक़वामी इश्तराक, मौजूदा और आलमी चैलेंजों के लिए हल तलाश करने की कोशिशों को ज़ाहिर करता है। हैदराबाद में इजराइल के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज, बाज़-नमाज़ जुमा, मसाजिद में फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआओं का अहतमाम। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इजराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। इजराइल परचम को पैरों तले रौंद दिया गया। टैंक बंद पर मुनाक़िदा इस एहतजाज में तलबा ने शिरकत की और उन्होंने नारों और प्लेट कार्ड्स के साथ मुजाहरा करते हुए इजराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज मुनज़्ज़म किया। बाद पुलिस ने एहतजाज करने वालों को हिरासत में ले लिया। शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में फ़लस्तीनियों की सलामती, मस्जिद अक़सा की बाज़ियाबी के लिए दुआएँ की गई। अक्सर मसाजिद में क़ुनूत नाज़िला का भी अहतमाम किया गया। जुमा के बड़े इज्तिमात के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से इम्कानी एहतजाज को देखते हुए भारी बंदोबस्त किया गया। तारीख़ मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के मौके पर मस्जिद के बाहर और चार मीनार के आसपास सिटी पुलिस के दस्तों के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के दस्ते भी मुतय्यन थे। तारीख़ी मक्का मस्जिद में खतीब मक्का मस्जिद ने मस्जिद अक़सा की बाज़ियाबी और फ़लस्तीन की कामयाबी के लिए दुआएँ की। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से कल इस सिलसिले में खुतबा और अइम्मा से ख्वाहिश की गई थी कि वो जुमा के इज्तिमात में फ़लस्तीन की अहमियत और मस्जिद अक़सा के तक़द्दुस के बारे में मुसलमानों को वाकिफ़ करवाएँ और खुसूसी दुआओं और क़ुनूत नाज़िला का अहतमाम करें। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने 4 नए ज़िले कलेक्टरों, 3 सीनियर IAS अफसरान के तबादले के अहकाम जारी किए। इन अहकाम के मुताबिक महकमा तवानाई में खुसूसी चीफ सेक्रेटरी रहे सुनील शर्मा का तबादला एक्साइज और कमर्शियल टैक्सेस में बतौर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी तकर्रुर किया गया। महकमा हैंडलूम और टेक्सटाइल के सेक्रेटरी डॉक्टर ज्योति बोहड़ा प्रसाद को महकमा एक्साइज का कमिश्नर बनाया गया, जबकि महकमा कबायली बहबूद के सेक्रेटरी डॉक्टर क्रिस्टीना चोंथू को कमर्शियल टैक्सेस का कमिश्नर मुक़र्रर किया गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज निज़ामाबाद ज़िले की विलपुर में वज़ीर प्रशांत रेड्डी की रिहाइशगाह पहुँचकर इनकी वालिदा मंजुलम्मा के जसद खाकी पर फूल चढ़ाए। मंजुलम्मा की कल हैदराबाद के एक दवाखाने में इलाज के दौरान मौत हुई थी। चीफ मिनिस्टर ने गमज़दार कौम ने ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया। असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, विज़रा इंद्रा किरण रेड्डी, श्रीनिवास गौर, रुकन असम्बली जीवन रेड्डी और दीगर लीडरान चीफ मिनिस्टर के हमरा थे। रियासत में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा धक्का लगा है। पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक वज़ीर पोन्नाला लक्ष्मैया ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को रवाना करदा एक मकतूब में उन्होंने पार्टी के अंदरूनी खिलाफशार को इनके इस्तीफा की वजह बताया। गुज़िश्ता कई दिनों से वो पार्टी के कई मेंबरान के साथ हो रही नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठा रहे थे। BRS के सीनियर लीडर व BC वेलफेयर वजीर G कमलाकर ने BJP लीडर व रुकन असम्बली टाला राजेंद्र को आइंदा असम्बली इंतखाबात में हुज़ूराबाद और गजवेल 2 मकामात से इंतखाबात करने के बयान पर तनकीद का निशाना बनाया। रियासती वजीर ने इल्ज़ाम लगाया कि टाला राजेंद्र का शिकस्त का खौफ है। कमलाकर ने कहा कि राजेंद्र में महज इस खौफ से 2 जगह मुकाबला करने का फैसला किया कि तेलंगाना में BJP को एक भी सीट मिलने वाली नहीं।
سیاسی پارٹیوں اور عوامی انجمنوں کے مشترکہ پلیٹ فارم نے کل ریاست کے 4 مقامات پر راستہ روکو احتجاج منظم کرنے کا اعلان کیا۔ ریاستی حکومت کی ناکامیوں، بے روزگاری اور طلباء کی پریشانیوں کو اجاگر کرنے کے لیے یہ احتجاج کیا جائے گا۔ کانگریس، تلنگانہ جن سمیتی، بی ایس پی، سی پی آئی، سی پی ایم، نیو ڈیموکریسی، پرجا پانتھا پارٹیز اور طلباء تنظیمیں اس میں حصہ لیں گی۔ 4 شاہراہوں، محبوب نگر روڈ، جڈچلہ، شاد نگر، شمس آباد، ورنگل روڈ، اسٹیشن گھنپور اور کٹکیسر میں یہ احتجاج کیا جائے گا۔ رامکنڈم شاہراہ پر پدپلی اور تمکنٹا کے بیچ، جبکہ کھمم شاہراہ پر کشمنچی، سوریہ پیٹ اور حیات نگر کے بیچ یہ احتجاج ہوگا۔ ٹی ایس پی ایس سی چیئرمین اور بورڈ کی برخاستگی، نئے بورڈ کی تقرری، ڈی ایس سی پوسٹ میں بیک لاگ پوسٹ سمیت 13,500 سے بڑھانے کا مطالبہ اور امتحانات میں شامل ہو چکے امیدواروں کو 3 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اسی دوران الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق حکومت نے سینئر آئی پی ایس افسر و اے ڈی جی پی سندیپ شنڈالیا کو حیدرآباد کا پولیس کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ شنڈالیا 1993 بیچ کے آئی پی ایس افسر ہیں اور اس سے قبل انہوں نے اے ڈی جی ای ریلویز اینڈ روڈ سیفٹی اور سائبرآباد پولیس کمشنر کے عہدوں پر کام کیا ہے۔ وائی ایس آر ٹی پی تلنگانہ کے 119 حلقوں میں مقابلہ کرے گی۔ وائی شرمیلا ریڈی پالیرو سے الیکشن لڑیں گی۔ انہوں نے کہا، ہم نے سوچا کہ اگر ہم کانگریس کے ساتھ جائیں گے تو حکومت مخالف ووٹ تقسیم نہیں ہوں گے اور تقسیم ہونے پر کے سی آر دوبارہ چیف منسٹر بنیں گے، اس لیے ہم نے کانگریس سے بات چیت کی۔ ہم نے 4 ماہ انتظار کیا۔ تلنگانہ میں دوبارہ وائی ایس آر ویلفیئر راجیم لائی جائے گی۔ بھائی انل اور وجیمہ کے علاوہ دوسرے مقام سے بھی الیکشن لڑنے کی مانگ ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو انل اور وجیمہ بھی مقابلہ کریں گے۔ وائی ایس آر ٹی پی کی ریاستی سطح کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت صدر وائی شرمیلا ریڈی نے کی۔ ووٹر لسٹ میں اصلاحات درخواست پر سماعت سے ہائی کورٹ کا انکار۔ تلنگانہ اسٹیٹ ہائی کورٹ نے فہرست رائے دہندگان میں اصلاحات سے متعلق داخل کردہ عرضی پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ درخواست گزار پر واضح کر دیا گیا کہ اگر فہرست رائے دہندگان کے متعلق کوئی اعتراض ہے تو وہ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو ہدایت دی کہ وہ شہریان حیدرآباد کی جانب سے داخل کیے جانے والے اعتراضات کا حل فراہم کرے۔ عدالت نے ریمارک کیا کہ فہرست رائے دہندگان میں اصلاحات کے لیے الیکشن کمیشن سے ربط پیدا کیے بغیر داخل کردہ عرضی میں وہ مداخلت نہیں کرے گی۔ کانگریس قائد فیروز خان نے عدالت میں عرضی داخل کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ حلقہ اسمبلی نامپلی میں فہرست رائے دہندگان میں بوگس ناموں کو حذف کرنے سے عہدیداروں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ گزشتہ انتخابات میں کانگریس ٹکٹ پر مقابلہ کرتے ہوئے شکست سے دوچار ہو گئے تھے۔ ان کی عرضی پر چیف جسٹس الوک رادھے اور جسٹس این وی شرون کمار پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے واضح کر دیا کہ فہرست رائے دہندگان میں دفعہ 21، 22، 23 کے تحت نظر ثانی اصلاحات ناموں کا اندراج اور اخراج کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کو ہی ہے۔ حال ہی میں 19 ستمبر کو نظر ثانی شدہ فہرست رائے دہندگان جاری کی گئی تھی۔ اس نظر ثانی شدہ فہرست پر اعتراضات داخل کرنے کا موقع ابھی موجود ہے، جس سے درخواست گزار استفادہ کر سکتا ہے، اور عرضی کو خارج کرنے کا اعلان کیا۔ نظر ثانی شدہ قطعی فہرست رائے دہندگان کی اجرائی کے بعد ریاست میں جملہ ووٹروں کی تعداد 3,17,00,000 روپے۔ سری نگر جامع مسجد میں ایک دفعہ پھر نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے اس بات پر شدید افسوس اور حیرت کا اظہار کیا کہ ریاستی انتظامیہ نے ایک بار پھر آج تاریخی جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ کی ادائیگی پر خودغن عائد کر دی۔ اوقاف نے کہا کہ ریاستی انتظامیہ کی طرف سے صبح سے ہی جامع مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے گئے اور اوقاف کی انتظامیہ کو مطلع کیا کہ آج نماز جمعہ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اوقاف نے میر واعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کو ایک بار پھر انتظامیہ کی جانب سے اپنے گھر میں نظر بند کر کے ان کی دینی اور منصبی فرائض کی ادائیگی پر خودغن عائد کرنے کی مذمت کرتے ہوئے انتظامیہ کے اس اقدام کو حد درجے افسوسناک قرار دیا ہے۔ نامہ نگار نے بڈگام سے اطلاع دی ہے کہ وہاں پر نماز جمعہ کے بعد شیعہ آبادی والے علاقوں میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کی خاطر پرامن احتجاج کیا۔ مظاہرین فلسطین پر جاری بمباری کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ فلسطین کے نہتے لوگوں پر اسرائیلی دہشت گردی پوری دنیا پر عیاں ہو چکی ہے۔ آج مسجد اقصیٰ کی پکار ہر مسلمان کو پکار رہی ہے۔ فلسطین اور غزہ کے مظلوم اور غیور مسلمان اپنے حق اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے جو نکلے ہیں، امت اسلامیہ کا ہر فرد فلسطین کے مسلمان کے ساتھ کھڑا ہے اور اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف ہے۔ فلسطین میں اسرائیلی پرتشدد حملے قابل مذمت ہیں، جو کہ عالمی دنیا کو چاہیے کہ اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے فلسطین پر حملے بند کروائے۔ OIC اور UNO سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ دیتے ہوئے ان کی آزادی اور بیت المقدس کو آزاد کروانے میں اپنا کردار ادا کرے۔
فلسطین میں اسرائیلی استبداد کے ہاتھوں گزشتہ چند ہفتوں سے فلسطینیوں پر بہیمانہ ظلم و ستم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے، جس نے نہ صرف اہل اسلام ہی نہیں بلکہ ہر دل رکھنے والے انسان کو مضطرب اور مستقل بے چینی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مسلمان اقوام سراپا احتجاج ہیں، لیکن اسرائیل کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ بلا شبہ اسرائیل 90 لاکھ آبادی والا ایک مختصر سے رقبے پر قابض دنیا کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، جس میں یہودیوں کی تعداد 74% ہے، لیکن اسرائیل کی اصل عسکری طاقت اور قوت اسرائیلی فوج یہ مقبوضہ سرزمین نہیں، بلکہ ان کی اصل قوت دنیا کی وہ 97 طاقتور ترین ممالک ہیں جو اسرائیل کو اپنا بغل بچہ سمجھتے ہیں۔ افسوس ہے کہ مسلم امہ کی بے بسی پر ان کے نفاق کی بدولت قبلہ اول کی آزادی اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے کچھ نہ ہو سکا، حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت بخشی ہے اور تیل کی دولت سمیت سے بے شمار قدرتی وسائل سے مالا مال مسلم ریاستیں اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ مسلم تنظیموں اور OIC عرب لیگ کا بھی خاطر خواہ فائدہ آج تک نہیں ہوا۔ جب بھی فلسطینیوں پر حملہ ہوتا ہے، مسلم حکمران اقوام متحدہ اور مغربی ممالک کے بیانات کا انتظار کرتے ہیں اور وہ اسرائیل کو ایک جائز سلطنت کے طور پر ماننے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اور وہ اپنی فوج کی طاقت سے مسجد اقصی پر قبضہ کر چکا ہے، اور 57 مسلم ممالک مل کر بھی ایک یہودی مملکت اسرائیل کے ہاتھوں بیت المقدس کو آزاد نہیں کرا سکے اور اہل فلسطین کو ان کے جائز حقوق نہیں دلا سکے۔ آج تقریباً 1.5 ارب سے زائد مسلمان اور 57 مسلم ممالک کے حکمران ہاتھ پر ہاتھ دھرے اس بات کے انتظار میں ہیں کہ ابابیلیں آ کر 90 لاکھ یہودیوں کا خاتمہ کریں گی۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔